بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدالتی محاذ کے علاوہ حکومت کو ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے سامنے ایک نیا تماشا لگا اور کس طریقے سے تحریک انصاف نے پوری گیم اور منصوبہ بندی کو الٹ کے رکھ دیا ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے آج جسٹس بابر فاروق کو بڑی ٹکر دی ہے، یعنی بابر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا اور پھر اگلے لمحے وہاں پہ کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ آج بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے۔ وہ نہ صرف جج پر برسے ہیں بلکہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی جئی تئی کی ہے۔ آخر یہ نوبت جو ہے وہ کیوں آئی، یہ بھی آپ کے سامنے معاملہ بڑا عام ہے، رکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ رکھوں گا، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک اپنا موقف ہے، حکومت کا بھی ایک موقف ہے اور بہت سارے جو صحافی ہیں ان کا بھی موقف ہے، اور باہم اس کے اندر تضادات بھی ہیں، یعنی ایک طرف کا بیانیہ اور ہے، دوسری طرف کا بیانیہ اور ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حقائق کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ وہ شخصیات ہیں، میاں محمود رشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، یہ کبھی بھی انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا کہ جیسے کوئی جا کے آگ لگا دے، جلاؤ گراؤ کر دے۔ ایک پرامن جو احتجاج ہے وہ کرنا ایک جمہوری حق ہوتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اور مسلسل روک بھی رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا جو بیانیہ ہے وہ حکومت کا اور طاقتور حلقوں کا اسی لیے کمزور ہوا ہے، اور 8 فروری کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اسی تناظر کے اندر ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر بہت ساری irregularities ہوئی ہیں، بلکہ بہت سارا ظلم ہوا ہے۔ اب عمر سرفراز چیمہ تحریک انصاف کے پرانے نظریاتی یہ ورکر تھے، بہت سارے موجودہ لوگ شاید ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اچانک ان کو جب گورنر پنجاب بنایا گیا اور اس موقع پہ بنایا گیا کہ جب ساری جو اچھا وقت تھا وہ تحریک انصاف گزار چکی تھی، لیکن جب وہ وقت تبدیلی آئی تو ایک اپنے پکے قسم کے گورنر کی ضرورت تھی، تو وہ عمر سرفراز چیمہ چند دن وہ گورنر ہے۔ انہوں نے طاقتور حلقوں کی بات نہیں مانی اور اس کا خمیازہ بظاہر وہ بھگت رہے ہیں۔ اور پھر جو ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ہے، بہت سارے ججز انہوں نے اب آواز بلند کی ہے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑنا شروع ہوا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو انفرادی دہشت گردی عدالت کے اندر کچھ ججز لگے ہوئے ہیں، کچھ سیشن کورٹ کے اندر ایسے ججز ہیں جن کے سامنے جب معاملات جاتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مظالم ڈھا رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک بندے کو 20-40 کیسوں کے اندر انوالو کر دیا گیا ہے، کوئی جج جو ہے وہ اگر انصاف دینے پہ آئے اور اس کو الگ بے بھی قانون کی آتی ہو تو وہ اتنا اندھا گونگا بہرا نہیں ہو سکتا، اتنا بے حس نہیں ہو سکتا کہ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہو اور اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ یہ بندہ جو ابھی اس مقدمے کے اندر نامزد کر کے لائے ہیں اس کا 10واں مقدمہ ہے۔ ایک وقت کے اندر یہ بندہ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے، 10 یا 20 جگہوں پہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود وہ بڑے عجیب قسم کی بے حسی ہے، یا قانون سے ناواقفیت ہے، یا خوف اور دباؤ ہے، یا جو بھی معاملہ ہے، وہ جج جو ہے وہ 10 دنوں کا، 15 دنوں کا، 7 دنوں کا جب لے کے آتے ہیں ریمانڈ، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، ادارے ہو، وہ مسلسل کہتے ہیں یہ ریمانڈ چاہیے۔ تو جو جج کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا، یہ نہیں ہے کہ بے انصافی کرے اور اندھی کرے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اب وہ یہ مسلسل آتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، گرمی میں 4 گھنٹے گاڑیوں کے اندر ادھر ادھر گھمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہوتا ہے ان سب کا کہ بھئی ان کو توڑا جائے تحریک انصاف سے۔ اب یہاں پہ آج جو ہے یہ بولے ہیں بڑے عرصے کے بعد، اور انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ۔ میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ایک عام شخصیت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جج صاحب آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کوٹ لکھپت جیل ٹرائل کے دوران سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور جج پر دوران سماعت برہم ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے سے انہوں نے جج کو کہا کہ 2 گھنٹے سے ہم گرمی میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے، سماعت آپ شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ خود اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پنکھے تک کی سہولت نہیں ہے۔ سماعت کے دوران اپنے ساتھیوں سے موجودہ قیادت سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ہمیں لابارس چھوڑا ہے، پارٹی کا کوئی رہنما پوچھتا تک نہیں، خود اے سی والے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے
ان کو پتہ ہی نہیں۔ عمر سرفراز آج غصے میں ہوئے، اور پھر جو آپ دیکھیں وہ خاتون کا حوصلہ دیکھیں، یعنی یہ مرد بھی بہت حوصلے والے ہیں، عمر سرفراز چیمہ، لیکن یاسمین راشد وہ مسکرا کے کہتی ہیں آج تو اصلی عمر چیمہ باہر آ گیا، یعنی یہ چیز ہے۔ راج ثاقب خرل بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جائی صاحب اس کمرے سے باہر نکل کر میرے ساتھ گھنٹہ باہر نکل کر بیٹھیں، آپ کو اندازہ ہو ہمیں کن حالات میں رکھا گیا ہے۔ کل رات میری طبیعت گرمی اور حبت سے اس قدر خراب ہوئی کہ مجھے لگا میری آخری رات ہے، کر کیا بیٹھے ہم۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ سب ضمانت پر اور ہم بس 11 لوگوں کو دہشت گرد بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی یہ کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ مطلب ہے آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تفتیشی افسر کے پاس تو وہ ثبوت رکھے، تو جج جو ہے وہ اتنا لمبا ٹرائل، پھر ایک بندہ 20ویں ریمانڈ پہ آیا ہوا ہے، تو اتنی تو عقل کرو یار، ریمانڈ کوئی مانگ رہا ہے تو 1 دن کا ریمانڈ دے دو، اس کے بعد جوڈیشل کرو تاکہ ان کا ضمانتوں کے معاملات آگے چلیں۔ اور یہ ججز جو ہے بہرحال انتہائی کمزور ججز ہیں اس وقت جوڈیشری کے اندر۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے آج سماعت کی، سخت انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ جو ہے وہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں، اور جو اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے ان کو پراپر آپ جگہ پرووائڈ کریں۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے وہ پرووائڈ کرنا انتظامیہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں ادھر جا کے ٹی چوک کی طرف دے دی گی، روات کی طرف، تو وہ کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور یہ ہمیں پراپر جگہ نہیں دے رہے۔ تو اس پر جاج صاحب نے واضح کیا کہ بھائی کمشنر راولپنڈی صاحب، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ ایک جماعت کو دبا رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر اتنی جگہیں ان کو جلسہ کرنے دیں، یہ حکم دیا گیا، ورنہ پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس پر کمشنر نے کہا جی ہم اجازت دیتے ہیں، تو آج وہ اجازت جو ہے ڈپٹی کمشنر نے پیش کی ہے جسٹس بابر ستار کی عدالت کے اندر۔ وہاں پر تحریک انصاف کے شعیب شہین صاحب اور جو باقی وکلاء تھے انہوں نے کچھ مزید گلے شکوے بھی کیے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا بھائی ٹائم تھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی بڑی جماعت ہے۔ بابر ستار نے کہا اب سارے کام ہم نے تو نہیں کرنے، اب لوگوں کو امید ہے آپ جمع کر لیں گے تو کریں، جو کام آپ کا ہے وہ تو ہم سے نہ کروائیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، ایک طرف یہاں اجازت نامہ دیا ہے جی آج اسلام آباد کی انتظامیہ نے بڑی مہربانی کر کے کہ آپ جلسہ کریں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو عامر مغل صاحب ہیں جو ضلعی صدر ہیں تحریک انصاف کے اور MNA بھی ہیں فارم 45 کے، وہ گئے ہیں ڈپٹی کمشنر کے آفس کے اندر، وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے انتظامات کرنے ہیں جلسے کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ بخلاہٹ ہے، کیونکہ حکومت کو یہ اندازہ دیکھیں، فرسٹ لائن جو لیڈرشپ ہے وہ آپ نے قید کر لی ہے، سیکنڈ لائن اور بلکہ انڈر 16 جو ٹیم تھی عمران خان کی، اس سے آپ الیکشن ہار گئے، پھر آپ نے فارم 47 کے ذریعے پورے سسٹم کو مینج کیا، پھر قاضی صاحب نے مہربانی فرما کے پہلے بلہ لیا، اور اب انہوں نے آج ٹریبیونل جو 8 تھے وہ ہٹا دیے۔ اب کیا قاضی صاحب کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو بندے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اصل کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، یہ سارا کھیل کیا ہے؟ تو سب کو پتہ ہے، لیکن آنکھیں بند، کان بند، اور یہ بہرحال معاملہ جو بھی ہے۔ اچھا، اب یہ بابر ستار کو ایک ٹکر دی گئی ہے، مسلسل ججز کو ٹکر دی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، ادھر سے حکم آتا ہے، وہاں کہتے ہیں جی ہم حاضر ہیں، ہم بالکل کریں گے، جیسے آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن کرتے وہ ہیں جو ان کے اپنا پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز بناتے ہیں۔ اب یہ جلسہ تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے، لاکھوں لوگ اگر اس کے اندر نہیں آتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بڑی ہی اہمیت کی عمل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 24-48 گھنٹے کے اندر PTI اس کے اندر بندے جمع کر سکتی ہے، چونکہ پنجاب کے اندر بھی گرفتاریاں ہوں گی، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اصل جو آج کام ہوا ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے اور انسپیکٹڈ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو علم ہے تحریک انصاف کے اندر جو پرانے اور نئے لوگ ہیں ان کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، چاندانہ گلزار، شہریار افریدی اور اس طرح کے لوگ ایک طرف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ بزدل ہے، عمر ایوب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، سردار لطیف کھوسہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہیں۔ اب درمیان میں فواد چودھری کی انٹری ہے۔ فواد چودھری کے حوالے سے مختلف اس وقت دعوے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو طاقتور حلقوں نے لانچ کیا ہے، اور یہ اس وقت تقریباً اتفاق ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، جتنا وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں
وہ اس پر بات کافی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے تو روکا، عمران خان جو ہے اس ملاقات کے لیے گئے، دونوں گروپوں کو بلایا ہوا تھا تاکہ ان کی صلح کروا کے معاملات یکجہتی کے ساتھ یونائٹڈ وہ سارے کر کے یونائٹ کر کے تو آگے معاملات چلائے جائیں۔ لیکن آج کیا گیا کہ جلسے سے پہلے کسی طرح بھی ان کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو، بدیر ایسے لگتا ہے۔ اچھا، ملاقات نہ ہو تو آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی عمران خان سے دونوں گروپوں کی، لیکن وہ بھی آپس کے اندر مل کے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل کے باہر بڑا سرپرائز دیا اور اکٹھی پریس کانفرنس کی ہے۔ تمام جو کارکنان تھے جو اس وقت بڑے بے چین تھے کہ یہ جو اختلاف ہے جس کو توڑا نہیں جا سکا جماعت کو، ابھی اس کے اندر یہ اختلافات ہیں اور بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں دونوں طرف۔ ایک طرف عمران خان کی بنائی گئی ٹیم ہے اور دوسری طرف پرانے وفادار لوگ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اکٹھی پریس کانفرنس کر کے حیران کر دیا ہے اور یہ ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کان کھول کر سن لو۔ یہ پیغام دیا گیا ہے ان دونوں دھڑوں نے مل کے اڈیالہ جیل کے باہر کہ کان کھول کر سن لو، عمران خان اگلا وزیر اعظم ہے، ہم مٹھی کی طرح ایک ہیں اور ایک رہیں گے، سب میں ایک خون دوڑ رہا ہے، وہ تحریک انصاف وہ عمران خان کا خون ہے، یعنی تحریک انصاف کا خون ہے۔ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ سمجھے نہیں ہوئی ان کی۔ اچھا، آج کل ایک کرائے کے ٹٹو کو بٹھایا گیا کہ وہ پارٹی میں اختلاف کی بات کریں۔ مظالم اور پریس کانفرنس سے پارٹی نہیں ٹوٹی، یہ فلاپ شو ہے، ہماری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ شبلی فرات نے یہ فواد چودھری کی طرف اشارہ کیا، ہم نہ جھکے نہ بکیں گے اور نہ تقسیم ہوں گے۔ عمران خان نے ذمہ داری دی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ خدائی کے دعوے کرنے والے رسوا ہوئے ڈاکو جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا سفر ختم ہو چکا۔ شہریار افریدی وہی آپ کو علم استعفیٰ دے رہے تھے۔ چاندانہ گلزار نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا پاکستان تحریک انصاف پر ان کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں، دونوں نالائق ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ہمارا غم نہ کریں۔ چاندانہ گلزار۔ تو یہ سارے جو دڑے تھے بجائے اس کے آپ یعنی ملاقات نہیں کرنے دے رہے، جلسہ ہے اس سے پہلے تاکہ ایک میسج نہ جائے اور بظاہر گروپنگ کو بنیاد بنا کے روز ٹیلی ویژن چینل پر بات ہوتی ہے تو وہ بھائی سارے یونائٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایک ہیں، ہماری تقسیم ختم ہے آج سے۔ عمران خان قائد ہے، اس نے کہہ دیا، لہذا جو بندے انہوں نے بنائے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہر سیاسی یعنی عدالتی محاذ پہ تو معاملات گورنمنٹ کے حق میں جاتے ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر ہر دن پیڈ کمپین چلی ہے، اس پہ بھی جو بےزتی ہو رہی ہے اب اداکاروں کی، فنکاروں کی اور جو کریٹرز ہیں ان کی، چونکہ عوام ایک طرف ہو تو پیڈ کنٹینٹ کیا کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔